بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ سبق کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ والا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اب ہم بیٹا جی سبق کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ تو دعوت حق کے معنی ہوتے ہیں بیٹا جی حق کی دعوت، یعنی دین اسلام کی دعوت، اور جھنکاریں یعنی تلوار کے ٹکرانے کی آواز۔ حافظ عالم دنیا کی حفاظت کرنے والا، مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان امن کی جگہ، لیکن خود وجود اقدس یعنی پاک ذات، پاک وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ ستمگاروں، ظالموں، حقیقی اصلی ہدف، نشانہ، ٹارگٹ، حکم خدا کا حکم، منتظر انتظار کرنے والا۔ اب اس کا بیٹا مطلب سمجھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اس پر سخت ستم ڈھایا جاتا۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا مدینے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ دارالامان مدینہ یعنی مدینے کی طرف وہ ہجرت کر جائے۔ تو ایک بات آپ نے بیٹا یہ یاد رکھنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تو اب ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مدینے۔ تو باقی صحابہ کرام کے لیے تو حکم آ چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ پاک حکم دے اور وہ بھی مدینے روانہ ہو جائے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ تو آپ نے بیٹا یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سال ہجرت فرمائی؟ تو نبوت کے 13ویں سال۔ وحی الہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دی۔ پہلے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، تو اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عزم فرما لیا مدینے کی طرف جانے کا۔ عزم مطلب ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اب قریش بیٹا سمجھ لیں قریش کون ہے؟ قریش یعنی سردار، مکہ کے جو سردار لوگ تھے نا ان کو قریش بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ رائے مطلب تجاویز۔ اب یعنی دیکھیں ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اسلام کو روکنا۔ تو مکہ میں تو انہوں نے روک دیا، تو مسلمان کہاں چلے گئے؟ مدینے میں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں جا کے اسلام پھیلتا جاتا ہے، تو وہاں کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے مختلف رائے پیش کی۔ تو پہلے ایک شخص نے کہا، یعنی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک جگہ تھی دار الندوہ وہاں پہ، تو اس میں انہوں نے مختلف رائے دی۔ تو ایک پہلے شخص نے کیا رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ مطلب یہ اس نے ایک رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں، یعنی ان زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے اور ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی۔ جلا وطن کرنا ہوتا ہے وطن سے نکال دینا، یعنی ملک سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو مطلب چنا جائے، الیکٹ ہو، اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ مجمع مطلب گروہ، ہجوم۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ اب ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ اور خون جو ہے نا بیٹا یہاں پہ اس کا مطلب ہے قتل۔ اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم یعنی بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے یا ہاشم یعنی ان کی اولاد۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر مطلب آخری، اتفاق ہونا مطلب متفق ہو جانا۔ اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے یعنی صبح یا شام کا وہ وقت جب اندھیرا اور روشنی مل جاتے ہیں، یعنی منہ اندھیرے۔ محاصرہ کر لینا مطلب گھیراؤ کر لینا، گھیر لینا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ اب زنانہ مکان بیٹا سمجھ لیں، یعنی مکان کا وہ حصہ جس میں عورتیں رہتی ہوں یا وہ گھر جس میں عورتیں بھی ہوں۔
گھسنا داخل ہونا معیوب عیب والی بات، یعنی برا سمجھتے تھے، یعنی جہالت کے اندر بھی ان کے اندر ایک یہ خوبی تھی کہ وہ اس گھر میں داخل ہونا برا سمجھتے تھے جس میں عورتیں ہوں، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ کون سا فرض؟ یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت دشمنی، یعنی کس درجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ دیانت، امانت داری، اعتماد، یقین، مطلب یہ دیکھیں کہ اس درجہ دشمنی بھی تھی کہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور اتنا یقین بھی تھا امانت داری پہ کہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ کس ارادے کی؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر، بنا مطلب اس بنیاد پر، جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ تو بیٹا آپ نے یہ سمجھے ایک کویشچن ہے، اس کا یہ آنسر ہے کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، تو اس کا جواب یہاں سے ہے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب یعنی سونے کا بستر، جس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، قتل گاہ کی زمین ہے، قتل گاہ یعنی قتل کرنے کی جگہ۔ لیکن فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے خیبر کو فتح کرنے والا، کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فرش گل یعنی پھولوں کا فرش، پھولوں کی سیج، مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس بستر پہ آج جو سوئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پہ سونے کے لیے کہا ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بیٹا آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔